أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و ہبہ ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کلمہ پڑھنے والے انسان کو مسلمان بن کر رہنے کی تلقین کی ہے، اور اسی آیت کریمہ میں کے اندر میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے ایک شخص کو پوری زندگی اسلام پر گزارنی چاہیے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہی ہو. زندگی گزارے، چاہے گھر کے اندر میں ہو یا باہر میں ہو، کاروبار کے معاملے میں ہو یا کسی اور معاملے میں ہو، ہر جگہ اس کو اپنا اسلام ظاہر کرنا چاہیے اور یہ بتلانا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے. اس وجہ سے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اس نے. اور یہ کہ جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہیے اور دنیا کو یہ بتلانا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، تاکہ پتہ چلے ایک مسلمان کے عادت و اطوار سے، اس کے قول اور کردار سے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. اسلام کو دنیا کے اندر میں تعارف کرانے کا ایک اچھا ذریعہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خود اسلام کے احکام پر عمل کریں. جب ہم ایک اچھا مسلمان بن سکیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن جب ہمارا قول اور کردار اسلام کے احکام اور اس کے فرامین کے بالکل الٹا ہوگا تو لوگوں کے اندر بھی یہ میسج، یہ پیغام جائے گا کہ بھائی دیکھو کیا یہ اسلام
کیا اسی طرح کا اسلام ہے؟ اگر اس طرح کا اسلام ہے تو ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے. یا اگر یہ اسلام ہے تو دیکھو یہ کیسا آدمی ہے کہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مسلمان اور اس کا یہ عمل ہے، اس کا یہ کردار ہے. تو مسلمانوں کو عملی زندگی میں اسلام کے احکام پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جب اس کا خاتمہ ہو تو اسلام کے احکام پر ہو. اس کے بال بچوں کی تربیت اسلام پر ہو، اس کے گھر میں بیویوں کے ساتھ میں رہن سہن ہو تو اسلام کے مطابق ہو، تجارت کاروبار لین دین ہو تو اسلام کے احکام کے مطابق ہو. کسی طریقے سے کسی سے ملنا ملانا ہے، دوست احباب کے حقوق ہیں اور پڑوسی کے جو حقوق ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات اسلام کے احکام پر ہی ہونے چاہیے. تب جا کر کے ہم لوگوں کے اندر میں یہ تعارف پیش کر سکیں گے کہ یہ اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج سارا کا سارا معاملہ ہوچ پوچ الٹا پلٹا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلمانوں میں جو میسج اور پیغام جا رہا ہے ان پہ اسلام کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے. ان کے یہاں یہ نفرت پیدا ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ اسلام ہے، یہ مسلمان کا عمل ہونا چاہیے ایسا، یہ اسلام اس طرح کو یہ سکھلاتا ہے. تو ان کے یہاں پہ نفرت آ رہی ہے اسلام کے خلاف میں اور مسلمانوں کے خلاف میں. اور جو رد عمل، جو ریئیکشن آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے، آج ہم سب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے. لہذا یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جمعہ کے خطبے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کے احکام کیا ہیں اور ہم سبوں کو اسلام کے احکام پر کتنی سختی سے عمل کرنی چاہیے تاکہ دنیا کے اندر میں اسلام کا تعارف ہو سکے کہ یہ اسلام ہے. انشاءاللہ آج کے خطبے میں مختصر طور پہ انہی سب باتوں پر روشنی ڈالی جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے تعلق سے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ نے سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں کی تعریف کی ہے کہ یہ مسلمان کا کام ہونا چاہیے، مسلمان کا تعارف یہ اللہ نے سبحانہ و تعالی نے پیش کیا. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کے اندر میں فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمایا کیا تم مسلمان نہیں ہو. تو گویا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو اپنا جائزہ لینے کی دعوت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنا جائزہ لیجیے کہ آپ مسلمان ہیں. اگر آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اس کے مطابق آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام ہے یا نہیں ہے، اس کو آپ غور کریں. حالانکہ مسلم، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا عمل اور آپ کا کردار کیسا ہے، اور آپ کا یہ کردار اور آپ کا عمل یہ ہے تو آپ کا اسلام آپ کو کس بات کی تعلیم دیتا ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھا. اللہ رب العالمین نے ہمارا اور آپ کا نام مسلمان رکھا، کوئی اور نام اللہ نے نہیں رکھا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ابراہیم علیہ السلام کے بھی تعلق سے کہا کہ وہ مسلمان تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ تو نصرانی تھے، لیکن حنیف بالکل پکے مسلمان تھے، کٹر مسلمان تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام کے اندر میں یہودیت اور نصرانیت کی ذرہ برابر بھی ایک شائبہ تک نہیں پائی جاتی. ماں یہ ماں محصولہ ہے، موصولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر میں ایک ذرہ برابر بھی چیز یہودیت کی اور نصرانیت کی نہیں پائی جاتی. اگر کسی مسلمان کے اندر میں ذرہ برابر بھی یہودیت چاہے لباس کے تعلق سے ہو، چاہے عمل کے تعلق سے ہو، چاہے معاملات کے تعلق سے ہو، چاہے قول و کردار کے تعلق سے ہو، کسی بھی تعلق سے اگر ذرہ برابر بھی اس کے اندر میں یہود و نصارہ کی علامت یا اس کی مشابہت پائی جاتی ہے تو معاف کیجیے گا وہ مسلمان نہیں. اپنے آپ کو بھلے سے مسلمان کہہ کر وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ نے کہا ہوا سماکم المسلمین،
ما كان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن كانوا حنیفا مسلما، حنیف کٹر مسلمان، پکے مسلمان. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. کچھ دیہاتی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور آ کر یہ دعویٰ ٹھوک دیا کہ ہم ایمان والے بن گئے، ایمان والے بن گئے، ہم مومن، پکے مومن بن گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. ایمان بالکل ہائی لیول کا درجہ، بالکل اونچا درجہ. اور اسلام آدمی ایکسپٹ کرتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہے، تب جا کر کے وہ ایمان کے درجے تک پہنچتا ہے، تب جا کر کے وہ ایمان کے درجے تک پہنچتا ہے. تو اسلام کا درجہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایمان کے درجے سے بالکل نیچے. تو اللہ فرما رہے ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تم اسلام لائے، مسلمان ہوئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی جو تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. تو اب ہم سمجھ لیجئے کہ ایمان کی بات تو چھوڑ دیجئے، اسلام کا جائزہ لیجئے کہ ہمارا اسلام ہمارے اندر میں ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں جو ابھی آپ کو خطبے میں پڑھا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر معاملات میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرو. گھر میں اگر آپ کی بیویاں ہیں تو بیویوں کے ساتھ میں عدل و انصاف کا معاملہ کرو. اگر عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اپنے بچوں کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. اگر تم اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم کو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہے. اگر تم معاملات میں، کاروباروں میں، تجارت میں اگر تم لین دین میں اچھے نہیں ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ تم کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری وفات ہونی چاہیے تو اسلام پر تمہاری وفات ہونی چاہیے. تو اسلام پر ہماری وفات کیسے ہوگی؟ جب انشاءاللہ ہماری پوری زندگی اسلام پر گزرے گی، تب جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے گا. اگر اللہ نے ہم پر رحم کیا تو ہماری وفات اسلام پر ہوگی، تب جا کر کے ہماری وفات اسلام پر ہوگی. ورنہ اگر ہماری پوری زندگی اسلام سے دوری پر گزر گئی، اسلام سے الٹ، ہمارے اسلام کے احکام سے الٹ ہماری زندگی گزر بسر ہو گئی، تو معاف کیجیے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی وفات اسلام پر ہو. اللہ فرما رہے کہ تمہاری وفات اسلام پر ہی ہونی چاہیے. تم جب دنیا میں آئے تھے تو اسلام مسلمان بن کر کے آئے تھے، اور تب تم دنیا سے تم جانے والے ہو تو مسلمان بن کر کے تم کو جانا چاہیے، مسلمان بن کر کے تم کو جانا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں اور کئی مقامات پر مسلمانوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا. اب ہمارے سماج کے اندر میں ایک مسلمان کے کیا قول کردار ہونا چاہیے، مسلمان کیسے رہنا چاہیے. مثال کے طور پہ مان لیجیے اگر مسلمان کئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں رہتے، ایک محلے میں کئی مسلمان ہیں، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے، کیا حق ہونا چاہیے. چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بتایا. آپس میں سماج میں آپ ہیں، کئی محلے ہیں آپ مسلمان کے، تو ان کے حقوق بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا حقوق ہیں؟ کسی حدیث کے اندر میں 4 ہے، کسی میں 5 ہے، کسی میں 6 حقوق. 6 حقوق بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے ایک حق کیا ہے؟ ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ کا بیمار پڑ جاتا ہے تو آپ کا حق یہ ہے کہ اس مسلمان کی عیادت کیجیے بحیثیت مسلمان. اب اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجیے، کیا ہم اس معاملے میں فٹ ہیں؟ اسلام کے احکام پر ہم کھڑے اتر رہے ہیں؟ بحیثیت مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی اگر بیمار پڑ جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں. اسی طریقے سے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی مسلمان کی میت ہو جائے، مر جائے، تو ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کے نماز جنازے میں شامل ہو، اس کے کفن دفن میں شامل ہو. یہ حق ہے مسلمان. کتنے ایسے مسلمان ہماری دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے سے اس کا کوئی رشتہ داری نہیں، خون کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی ایسا رشتہ داری نہیں ہے، بس
مر گیا، کون مرا، کہ کیا مرا، کہیں کیسے مرا، کچھ پتہ نہیں۔ ایک بحیثیت مسلمان ہم اس کی نماز جنازہ میں شامل بھی نہیں ہوتے، الا یہ کہ کوئی مشرک ہو، کوئی مسلمان شرک کرتے ہوئے مرا ہوا ہو۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہو کہ کوئی مسلمان ہمارا دینی جو دین کے احکام پر عمل کرتے ہوئے شرک نہ کرتے ہوئے مرا ہے، تو ہم ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، حق بنتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو، یہ حق ہے۔ تو مسلمان کو ایک مسلمان کی کئی اس طریقے سے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلایا جائے۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کہ مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کو کھانا کھلائے، اس کی تیمارداری کی جائے، اس کے چھینک کا جواب دیا جائے، اسی طریقے سے اس کی دعوتوں کو قبول کی جائے۔ اور کئی احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے تعلق سے بتائے ہیں، آپ مطالعہ کر لیجیے، آپ کو اٹھا کر کے دیکھ ویسے مسلمان ہم لوگوں کو ایسے رہنے چاہیے، خاص کر کے آج کے اس دور میں جب پوری دنیا کے اندر میں چہار جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا آئینہ ہے۔ مسلمان کا آئینہ کا کیا مطلب ہے؟ جس طریقے سے آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ آپ کو بتلاتا ہے کہ آپ کے اندر بھی کیا اچھائی ہے، آئینہ آپ کو بتلاتا ہے کہ آپ کی جسم پر یا آپ کے چہرے پہ کس قدر داغ ہے اور کتنا داغ ہے، داغ کا رنگ کیسا ہے، ساری کیفیت آپ کو آئینہ کھول کر کے بتلا دیتا ہے۔ لیکن آئینہ کسی کو بتلاتا نہیں، کسی کے سامنے میں آپ کی عیوب کو نہیں جا کے کھول دیتا، دیکھو فلاں کے اندر میں یہ خرابی ہے، فلاں کے اندر میں یہ پریشانی ہے۔ آئینہ کا یہ کام ہے، آئینہ صرف آپ کو بتلاتا ہے۔ جب آپ آئینے کے سامنے میں کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ صرف آپ کو بتلاتا ہے کہ آپ کے اندر میں کیا چیز ہے، آئینہ کسی دوسرے سے نہیں بتلاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ مسلمان ایک مسلمان کا آئینہ ہے، کہ مسلمان جب کسی مسلمان کے اندر میں کوئی خرابی اور عیوب کو دیکھے تو صرف اسی مسلمان کو بتلائے اور تنہائی میں جا کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ جا کر کے کسی دوسرے کے کان میں کانا پھونک کر دیکھو فلاں مسلمان ایسا ہے، دیکھو میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، دیکھو میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے پایا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ایسا کرتا ہے تو معاف کیجیے، آپ آئینہ نہیں ہے، آپ آئینہ نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان ایسے رہنا چاہیے، مسلمان کا آئینہ ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول بھی فرماتے کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ تو کیا آپ اپنے سگے بھائی کے تعلق سے کسی تباہی اور بربادی کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ کہ اگر آپ کا سگا بھائی آپ کی ایک چھت کے نیچے میں رہ جاؤ اور اس کی اگر کوئی پریشانی ہو جائے تو کیا آپ کا دل نہیں تڑپ جاتا؟ تو بیائی نہیں، یہی معاملہ ہے مسلمان کا ایک مسلمان کے تعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کو اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کہیں پہ کوئی درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے کرا ہوتا ہے، تو ٹھیک بیان میں یہی حالت ہونی چاہیے کہ مسلمان کے تعلق سے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی درد ہو، کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے درد کو دوسرا مسلمان اپنے سینے پہ محسوس کرے کہ میرا بھائی تکلیف۔ یہ مسلمان ایسے بن کر کے رہنا چاہیے، ورنہ معاف کیجیے آپ اسلام والے نہیں، مسلمان نہیں ہیں، ایسے اسلام کو نہیں پیش کر سکتے آپ غیر مسلمانوں کے درمیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بھائی ہے، وہ اس کی بربادی سے بچتا ہے، اس کی بربادی سے اس کو بچاتا ہے، چاہے دنیاوی معاملات میں ہو کے اعتبار سے ہو، چاہے آخرت کے اعتبار سے ہو، ہر معاملات میں ہر اعتبار سے اس کو بربادی اور اس کو تباہی سے بچاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، چاہے وہ ظلم کر رہا ہو چاہے اس پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر ظلم کیا جا رہا ہو اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہو اس کی مدد کی جائے، لیکن جو ظلم کر رہا ہے اس کی مدد کیسے کی جائے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ بھائی وہ ظلم کر رہا ہے تو اور اس کو بڑھاوا دیا جائے؟ آج ہمارے سماج میں کیا ہو، یہی تو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کی ہم پیٹ تھپتھپاتے ہیں، اس کے ہم واہی اس کے ہم شاباشی اور کرو جتنا کرنا، یا اس کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تو جس پر ظلم ہو رہا ہے بالکل اچھا ہوا، ٹھیک ہوا، اور ہونا چاہیے، اور اس کو مارو اور تباہ ہو جائے، برباد
جو ہم یہ سوچتے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو مظلوم ہو. تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول جو مظلوم ہو اس کی مدد کے بارے میں تو سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن جو ظالم ظلم کر رہا ہو اس کی مدد کیسے کی جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ہاتھ کو روک دو، اس کو ظلم کرنے سے بچا لو، اس کو ظلم کرنے سے روک لو، یہ اس کی مدد ہے. اس کو سمجھاؤ بجاؤ، اس کو کہو جا کر کے بھائی کس میں کیوں ظلم کر رہے، کس کو کیوں تکلیف پہنچا. اگر تم اس کو ظلم سے روک لیتے ہو تو یہ کیا ہے؟ اس کی مدد کرنا ہے. یہ سماج میں ہمارا ہے. بحیثیت مسلمان کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیسے ہماری وفات اسلام پر ہوگی؟ اگر ہم ایسا نہیں سوچیں گے، ایسا نہیں کریں گے، امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہماری وفات اسلام پر ہوگی، ہم مریں گے سیدھا جنت میں، کیسے ہوگا؟ جائزہ لیجیے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری وفات ہونی چاہیے اسلام پر ہونی چاہیے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ یہ ہم کیسا اسلام لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہی ہے کہ ہم ظلم کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ظلم کو بڑھاوا دے رہے ہیں. ہمارے اندر میں اتنی سکت ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو جا کر کے اس کی مدد کر سکیں، یا جو ظلم کر رہا ہو اس کو جا کر کے ہم روک سکیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر. تو بحیثیت مسلمان ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایسے رہنا چاہیے کہ آپس میں معاملات اچھے ہوں. اگر کوئی مسلمان ہمارا بھائی ظلم کر رہا ہو تو جا کر کے اس کو منع کیا جائے، اس کو روکا جائے. اسی طریقے سے مسلمان اگر پڑوسی ہے، کسی مسلمان ہمارا کوئی پڑوسی ہے، تو پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی بہت سارے احکام بتائے ہیں. مختصر طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق بتائے ایک مسلمان کا کہ پڑوسی کے تعلق سے مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا ہے کہ مسلمان کو پڑوسی کے تعلق سے کہ ایک پڑوسی کے ساتھ اس کو کیسا سلوک کرنا چاہیے. کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول اللہ کی قسم کھا کر کے فرما رہے کہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ پوچھنے کے اللہ کے رسول کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ تو فرماتے کہ وہ کہ جس کا پڑوسی اس کے جو اس کی تکلیف اس کی شر سے دوسرے پڑوسی جو ہے محفوظ نہ رہ سکے. ہماری شر سے ہماری تکلیف سے دوسرے پڑوسی محفوظ نہ رہ سکے، ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کو بھوکا رکھ کر کے کوئی اگر کھاتا ہو تو ایمان والا نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ کا پڑوسی بھوکا ہے آپ کا پڑوسی، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے پڑوسی کی خبر گیری کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے یہاں شوربہ کم ہے، ترکاری کم ہے، تمہارے کھانے لائق، تمہارے بچوں کے کھانے لائق، پانی ڈال دو، شوربہ زیادہ کر دو، ترکاری زیادہ کر دو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کچھ نہ دو، بوٹی مت دو، ایک بکری کی کھوڑ ہی کیوں نہ ہو، بکری کا ایک پیر ہی کیوں نہ ہو، پایا ہی کیوں نہ ہو، لے کر کے دو. شوربہ پانی ملا کر کے شوربہ زیادہ کر کے اپنے پڑوسی کی خبر کیجیے. شاید ہو سکتا ہے شوربے سے اس کا پیٹ بھر جائے، شوربے سے اس کو تسلی ہو جائے، بکری کے کھر سے اس کی تسلی ہو جائے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مسلمان ایک پڑوسی کے تعلق سے ہمیں حق بتائے. اور کیا فرمایا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلایا جائے کہ ہمارے دو پڑوسی ہیں، میں کس کے ساتھ میں سلوک اچھا سلوک کروں، کس کا زیادہ حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے کے زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ غیر مسلمان ہو تو وہیں جا کر کے کیا ہمارا پڑوسی ہو سکتا ہے، تبھی جا کر کے ہمارا حق بن سکتا ہے. اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلمان ہے اور ہم اپنے پڑوسی کی خبر گیری نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کے مطابق، تو ہم کیسا اسلام اپنے پڑوسی کو پیش کر سکیں گے؟ کون سی اسلام کی دعوت دے سکیں گے؟ ہمارا پڑوسی اگر ہم سے اس طریقے سے ہمارا یہ اثر دے گا تو اس کو اسلام کی کیا تعلیم پہنچے گی، کیا اسلام کا میسج جائے گا؟ تو بحیثیت مسلمان ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلمان بھی ہے تو اس کو اپنی دعوتوں میں شامل کیا جائے، اس کی خبر گیری کی جائے، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اسلام کے احکام ہے، یہ مسلمان. بحیثیت مسلمان ہمیں ایسے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیب پر پردہ ڈالے، عیب پوشی کرے، عیب کو چھپائے. کیا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب پر دنیا میں پردہ ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب قلوب پر پردہ ڈالے گا. ہمارے یہاں یہ معاملہ کیا پائے گا؟ ہم اگر کسی کی برائی کو دیکھتے ہیں تو بس ہماری تو بالکل چاندی ہو جاتی ہے، ہمارے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، بس موقع مل گیا اس کو بدنام کرنے کا، اس کو بے عزت کرنے کا.
اب کیا ہوتا ہے کہ جا کر کے سماج میں ان کو بے عزت کر دیتے، برادری میں اس کی ناک کٹوا دیتے. کوئی اگر سامنے سے آ رہا ہے تو دیکھو یہ وہ آدمی تھا، میں نے اس کو فلاں جگہ دیکھا تھا، ایسا کرتے ہیں. اب اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے میں بیان کرنا خود اتنا شروع کرتے ہیں. تو کیسا مسلمان ہے ہم سب؟ اگر ایک مسلمان کا آئینہ نہیں بنے گا تو اسلام کی تعلیمات پھیلے گی کیسے؟ اگر ہم ایک مسلمان کا بھائی بن کر کے نہیں رہے گا تو اسلام کا پیغام یا اسلام کے احکام لوگوں کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اسلام کا تعارف ہم دنیا کے سامنے میں کس طرح کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بازار میں گئے، بازار میں جا کر کے دیکھا ایک تاجر کو کہ اس کے بورے میں جو ہے اوپر میں اناج رکھا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بورے میں ہاتھ ڈال دیا. نیچے پتہ چلا کہ بھیگا گلا موجود تھا، اوپر میں سوکھا نیچے گلا. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ کیا ہے؟ اوپر سوکھا نیچے گلا، یہ کیسے تم بیچ رہے ہو؟ کہا کہ بارش ہو گئی تھی، بھیگ گیا تھا، نیچے ڈال دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور یہ بک جائے. اچھے یہ معاملہ تمہارے اندر میں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے بیچو گے تم؟ اس میں کیسے کرو گے؟ نیچے میں خراب مال، اوپر میں اچھا مال. لوگوں کو دکھاؤ گے دیکھو میرا مال اتنا اچھا ہے اور تمہارے اندر میں اتنا مال خراب ہے. ایسے لوگوں کو دھوکہ دو گے؟ اللہ کے کہتے کیا من غشنا فلیس منا، مت کہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہے. ہم جو دھوکہ دے وہ مسلمان ہے ہی نہیں، جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں. آج دیکھیے کیا ہمارے سماج میں ہو رہا ہے. ہم دھڑنے سے دو لوگوں کو دھوکہ دیتے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان. ناپ تول میں کمی کرتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے، کم وزن کرتے، کم توڑتے، اور اسی طریقے سے خراب مال اچھا مال بنا کر کے تو لوگوں کو بیچتے. اللہ کی قسم میرے خرید 5 روپے کی ہے، 5 روپے کا خرید ہے، میں آپ کو 6 روپے میں دے رہا ہوں. خرید کتنا ہے؟ 2 روپے میں خرید رہا ہوں. اللہ کی قسم میرے 10 روپے میں صرف آپ کو 50 پیسے منافع میں دے رہا ہوں. قسم کھا کھا کر کے لوگوں کو مال بیچتا، قسم کھا کھا کے لوگوں کو دھوکہ دیتا. کیا فرمایا اللہ؟ من غشنا فلیس منا. پھر بھی مسلمان بنا ہوا، پھر بھی مسلمان بنا ہوا. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی آدمی اگر کسی کی ریت میں ہے تو ریت کو تکلیف نہ دے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس اپنے ریت کے تعلق سے اسے پوچھا جائے گا. آج کتنے ایسے ہیں جو اپنے ریت کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ کوئی بلڈنگ کے اعتبار سے ہو، کوئی محلے کے اعتبار سے ہو، کوئی کسی اعتبار سے، کوئی کسی کے اعتبار سے. آپ سماج میں ہمارے سماج میں اٹھا سکتے ہیں. پھر بھی ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، ہمارے نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے، ہماری قرآن خوانی ہو رہی ہے، ہمارا کیا خدمت چہار سارا کا سارا معاملہ، ہماری بخشائش ہو رہی ہے. امام صاحب آ کر کے ہماری بخشائش کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے کیسے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے بیوقوف بنا کر کے پیسے کما کے رکھا ہوا، لوگوں کو تکلیف میں دے کر کے پیسہ ہم کما رہے ہیں، لوگوں میں کم توڑ کر کے ہم جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اللہ کا ڈر اختیار کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر موسلا دھار بارش برساتا. آج دیکھ لیجیے ہمارے اندر کیا پریشانی ہے. کتنے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کھیت سوکھے پڑے ہوئے، ندیاں سوکھ گئی ہیں، تالاب سوکھ گئے، نماز استسقاء کی جو ہے ادائیگی کی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے لوگ پریشان ہیں، پانی کو ترس رہے ہیں، بارش کو ترس رہے ہیں. اور بازار میں شہروں میں جو اناج آ رہا ہے وہ کتنا مہنگا آ رہا ہے. یہ کس وجہ سے؟ یہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ کہ ہم لوگوں کو کم تول کر کے مال دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے مال بیچ رہے ہیں، پھر بھی مسلمان بنے ہیں. کتنا لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، پھر بھی مسلمان بنے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا، اگر دونوں سچ بول کر کے مال کو بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر میں برکت ہی برکت عطا فرمائے. لیکن جو آدمی جھوٹ بول کر کے ایک دوسرے کو خرید و فروخت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ختم ہو جاتی ہے. برکت بھلے سے کما لیتا ہے، لاکھوں روپے لوگ کما لیتے ہیں دھوکہ دھڑی کر کے، لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بے ایمانی کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، لاکھوں روپے، لیکن ان کی زندگی میں برکت نہیں ہے. کبھی ان کا بچہ ہاسپٹل میں ہے، کبھی خود ہاسپٹل میں ہے، کبھی ان کی بیوی ہاسپٹل میں ہے، کبھی ڈاکٹر کے پہ ڈاکٹر آ رہے ہیں، کبھی کچھ معاملہ چل رہا ہے، کبھی کچھ معاملہ چل رہا ہے. اور معاف کیجیے ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ زکات کی توفیق نہیں دیتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے بل پر کسی مسجد کی تعمیر کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتا. ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ جاریہ کی توفیق نہیں دیتا جو ایسے لوگ مال کمایا کرتے ہیں. تو اپنے ایمان کا اپنا جائزہ لیجیے، اپنے اسلام کا جائزہ لیجیے. بحیثیت مسلمان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کون سا اسلام ہم لوگوں کے سامنے کی پیش کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے واسطے کی چند باتیں ہیں اسلام کے احکام کے تعلق سے
جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوشش کریں کہ ایک مسلمان بھائی بن کر کے مسلمان ایک مسلمان کا آئینہ بن کر کے رہے. کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عروج کو دیکھے, اس کے اندر میں کوئی برائی دیکھے, کوئی خرابی دیکھے, تو جا کر کے اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے, نہ کہ جا کر کے کسی دوسرے کو بتلائے, نہ کہ جا کر دوسرے کو کسی پر ظاہر کرے, یا ہو سکے تو اس کو عیوب پر پردہ کرنے کی کوشش کرے. یا اسی طریقے سے جب اپنے گھر کے اندر میں رہے تو اپنے بال بچوں کے ساتھ میں شیئر کرے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ باہر میں بہت اچھے بنے رہے تھے, باہر میں بہت لوگوں کے اندر زندگی جو ہے لوگوں کی نگاہ میں بالکل نیک مسلم بنے رہتے ہیں. گھر میں آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے گھر کے اعتبار سے اچھا ہے وہ اچھا ہے, لیکن جو گھر کے اعتبار سے برا ہو اپنے آپ کو ٹھاٹ باٹ کریے, باہر کے اندر وہ آپ اچھے نہیں ہوتے. یہ اسلام نہیں سکھلا آپ. پہلے اسلام کا جائزہ لیجیے. ایمان تو آپ بہت اونچے لیول کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 درجے 70 شاخیں, ان 70 شاخوں کو اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں گی, لیکن عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے گا. تو ہمیں سب سے پہلے اسلام کا تعارف پیش کرنے کی ضرورت ہے اپنے قول سے اور اپنے کردار سے. اللہ کے واسطے آج کے دور میں, آج کی تاریخ میں, جیسا کہ آج مسلمانوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں, مسلمانوں پر چہار جانب سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اسلام کے حکام کو بدنام کیا جا رہا ہے, صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس دن سے دیگر ازواج مطہرات پر تان و تشنیع کی جا رہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو ہمارا بھی اس میں کہیں حصہ ہے, کہیں نہ کہیں ہمارا پارٹ ہے, کہیں ہمارا رول ہے. ہم لوگوں تک اپنے عمل اور کردار سے اسلام کو لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے. تو اللہ کے واسطے آج کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اسلام کے حکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں, گھر میں ہو, باہر میں ہو, تجارت میں ہو, مسجد میں ہو, بازار میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو, اسلام کو اب جو ہے عمل اسلام کے احکام پر عمل کریں اور اسلام کے احکام پر عمل کریں. کہیے لوگوں پر اسلام کے احکام پہنچائیں اور اسلام کا تعارف پیش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک دوسرے کے حقوق کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہماری حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے, ہماری مدارس کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین جو جد و جہد کر رہے ہیں حلال رزق کے لیے اللہ العالمین کو ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. الہ العالمین جو ہمارے بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں الہ العالمین کو ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. خاص طور سے آج کی تاریخ میں الہ العالمین ہم سب لوگ پریشان ہیں, ہم سب لوگ پریشان ہیں. کہیں کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے, کہیں لوگ سوکھے سے پریشان ہیں, کہیں پہ لوگ پانی سے پریشان ہیں. الہ العالمین ہم تجھ سے اس ممبر پہ دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم پر رحم فرما. الہ العالمین ہم پر حوصلہ دھار بارش برسا, رحمتوں کی حوصلہ دھار بارش برسا. الہ العالمین جب تک ہم جیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جیے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم, انه تعالى جواد كريم مجيد ورؤوف رحيم. Thank you.